الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے نہایت ہی اہم، خصوصاً اپنے زمانے والوں کی طرف نسبت کی جائے تو انتہائی
اہم ترین یہ موضوع ہے کہ عقل مند کون ہے از احادیث مبارکہ۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں عقل مند کون ہوتا ہے؟ میں نے اپنے زمانے کی طرف اس لیے نسبت کی ہے، بدقسمتی سے ہمارے زمانہ میں عقل مند لا علمی کی وجہ سے اس کو سمجھا اور جانا جاتا ہے جو یہود و نصارہ کی سیرت پہ سب سے زیادہ چلے، وہ سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے ہمارے ہیں، یا لوگوں کو دھوکہ دینے میں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے میں، غلط طریقے اور حرام ذرائع سے مال جمع کرنے میں، کوٹھیاں بنا گیا ہے جی، بینک بیلنس بنا گیا ہے، گاڑیاں بن گئی ہیں، اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ یہ سب رذیل قسم کے لوگ ہیں، ذلیل قسم کے لوگ ہیں، نکمے اور کمی قسم کے لوگ ہیں۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے اللہ کریم عز و جل اور اس کے پاک محبوب علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں عقل مند کون ہوتا ہے۔ عقل مند دیکھیں، ایک طرف پوری کائنات کی مخلوق کھڑی ہو جائے، عام لوگوں کی بات، وہ کہیں جی یہ عقل مند ہے کیونکہ اس کا چہرہ یہودیوں جیسا ہے، کام اس کے سارے کفار جیسے ہیں، بڑی اس کی لمبی چوڑی کوٹھی ہے، لمبی چوڑی گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، کیونکہ یہ اتنا عقل مند ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام ذرائع سے اس نے مال اکٹھا کیا ہے، دیکھو عقل مند ہے تو اتنا کچھ ہوگا۔ یہ ساری مخلوق ایک طرف کھڑی ہو جائے اور دوسری طرف صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آ جائے کہ عقل کرو، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ تو احمق ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقل مند وہ ہے جو صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس کو عقل مند فرما دیا وہ عقل مند ہے، بس اس کے سوا سب باقی سب کے سب احمق ہیں، جیسا کہ حدیث میں ابھی مسئلہ آ رہا۔ انسان کو اللہ کریم کی بارگاہ قدسیہ میں مقام اور رتبہ علم شریعت کی وجہ سے ملتا ہے، جبکہ اس علم پر عمل بھی ہو، اس علم پر دیکھیں نا، ہزاروں سالوں سے فرشتے عبادت کرتے چلے آ رہے تھے، آدم علیہ السلام حال ہی میں پیدا کیے گئے، تو جب فضیلت دینے کا باب آیا تو کون سی چیز سامنے رکھی؟ فرمایا بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ ہم سب نے کہا مالک ہمیں تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا انبئہم باسمائہم، آپ ان کو بتا دیں۔ جناب آدم علیہ السلام نے بتایا، علم شریعت کی وجہ سے فضیلت، اور پھر فرمایا کیونکہ یہ صاحب علم ہے تم سے زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ فضیلت والے ہیں اس لیے اب سب ان کو سجدہ کرو۔ ہزاروں سال کی عبادت نے اتنی فضیلت نہیں دی جتنی علم پیدا ہوا اور اللہ نے علم عطا فرما دی۔ اللہ کریم نے کیا عطا فرمایا؟ یہ مسلمہ اصول ہے اس آیت مبارکہ سے بھی اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ سے، کہ اللہ کے ہاں اگر کسی نے قرب حاصل کرنا ہے تو وہ علم شریعت کو حاصل کر لے، اس پہ عمل کرے، مالک اس کو قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس چیز کی وجہ سے اللہ کریم کا قرب ملتا ہے وہ ہے علم شریعت، وہ ہے علم۔ یہ علم شریعت ایسی عظیم سعادت ہے جو فی الدارین میں کام آتی ہے، دنیا میں بھی علم شریعت سے عزت بڑھتی ہے اور قبر و آخرت میں محشر کے دن اللہ کے ہاں بھی بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک عام بندے کو بھی جنت اللہ کریم عطا فرمائے گا، ایک عالم شریعت جو با عمل تھا اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ عام بندے
اور عالم شریعت کے جنت کے جو منازل ہیں، درجات ہیں، فرمایا 700 درجے عالم کو اللہ کریم جنت میں بلند عطا فرمائے گا، اور ایک درجے کا تفاوت اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔ اب اس روایت نے بھی بتا دیا، کثیر اس طرح کی روایات ہیں کہ علم ہی دونوں جہان میں سعادت مندی کا ذریعہ ہے، علم شریعت۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کس چیز کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے؟ عقل نہ ہو تو علم حاصل ہو سکتی؟ کوئی علم بھی کائنات کا بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک عقل نہ ہو، جب تک عقل نہ ہو۔ امام غزالی نے یہ تمہید باندھی ہے احادیث لے آنے سے پہلے احیاء العلوم کے اندر، عقل کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اور علم کے ذریعے اللہ کریم کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے، اور علم کے ذریعے ہی بندے کے اللہ کے ہاں درجات، رتبہ اور فضیلت بلند ہوتی ہے۔ تو اب علم بغیر عقل کے حاصل نہیں ہوتا، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا علم اور عقل کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ علم اور عقل کا بحث بڑی لمبی ہے، میں نتیجتاً کچھ جملے عرض کرنے کے بعد حدیث کی طرف آؤں گا۔ علم اور عقل کا تعلق یہی ہے، جس طرح سیب نہیں ہے، سیب، کھجور، انار، آم، ناشپاتی، انگور، انار، ان کا جو تعلق ہے نا کس چیز کے ساتھ؟ ان کے درخت کے ساتھ۔ سیب باقی لذیذ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انگور لذیذ چیز ہے، لیکن بغیر درخت کے نہیں ہو سکتا، بغیر اپنے اس درخت کے جس درخت پہ اللہ کریم انگور کو پیدا فرماتا ہے۔ سیب اس درخت کے بغیر ہو سکتا؟ سادہ لفظوں میں کوئی پھل جس درخت پہ بھی اگتا ہے اس درخت کے علاوہ، بس یہ جو علم ہے نا اس کو پھل سمجھیں، اور جو عقل ہے اس علم کا اس کو درخت سمجھ لیں۔ عقل کی حیثیت درخت والی ہے، درخت ہی نہ ہو تو پھل کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ بھلا یہ بات عام حالات کی بات ہو رہی ہے، کوئی کہے جی اللہ کا پاک پیغمبر چاہے تو جنت سے پھل منگوا لے، میں مانتا ہوں جنت سے پھل آ جائیں گے، لیکن جہاں سے آئے ہیں وہاں بھی تو درخت لگے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں، اللہ کا نبی پتھر کو فرمائے انگور ہو جائے وہ انگور بن جائے گا، لیکن وہ ایک معجزہ ہے، ایک عام حالت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا نبی جس کے اندر عقل نہیں ہے، نگاہ فرما دے شاید وہ ہم سب سے بڑا عقل مند ہو جائے، وہاں تو معجزہ ہے، اس کی بات علیحدہ ہے، اس کی بات یہ بات ہو رہی ہے ہمارے جیسے سادہ لوگوں کی، کو جو نسبت پھل کو درخت سے ہے وہی نسبت علم کو عقل سے ہے، جو نسبت روشنی کو سورج سے ہے وہی نسبت علم کو عقل سے ہے، جو نسبت آنکھ سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو آنکھ سے ہے وہی نسبت علم کو عقل سے ہے۔ تو آنکھ نہ ہو تو کچھ نظر، سورج نہ ہو تو روشنی پڑتی، درخت نہ ہو تو پھل آتے نہیں ہیں، اسی طرح عقل نہ ہو تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا علم جیسی چیز بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں عقل کی بڑی قدر و منزلت ہے، عقل کے ہاں بڑی قدر و۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے جب عقل کو پیدا فرمایا، جب عقل کو پیدا فرمایا، میں اس کے معنی کی طرف بھی نہیں جانا چاہوں گا ورنہ ایک پورا جمعہ فقط اس کے معنی پہ لگتا ہے، تو ہم چاہتے تھے فقط معلوم ہو جائے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں کو، بہنوں اور ماؤں کو کہ عقل مند کون ہے اور ہم کسے سمجھتے ہیں، اور ہم کسے عقل مند سمجھتے ہیں۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کریم نے عقل کو پیدا فرمایا تو فرمایا اے عقل مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے تجھ سے زیادہ میں نے کوئی اچھی مخلوق پیدا نہیں کی، تجھ سے زیادہ میں نے کوئی اچھی مخلوق پیدا۔ آپ جب غور کریں گے تو ہر کام ہی اسی عقل سے ہوتا ہے، جو بھی نیک کام ہے، اچھا کام ہے، وہ عقل کے ذریعے ہی ہوتا ہے، وہ عقل کے۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے رب کی پہچان حاصل کرو، اپنے رب کی پہچان حاصل کرو، وَتَوَاصَوْا بِالْعَقْلِ، اور ایک دوسرے کو عقل کے بارے میں وصیت کیا کرو، سمجھایا کرو کہ عقل کر، کوئی عقل کے تقاضوں کے مطابق کام کر، یہ مطلب ہے۔ عقل کے تقاضے کیا ہیں وہ آگے حدیث مبارکہ میں تفصیل آ رہی ہے۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْعَقْلِ، ایک دوسرے کو عقل کے بارے میں کہا کرو، جب تم یہ کرو گے تَعْرِفُ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، تو جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ اس کی تمہیں معرفت عطا فرما دے گا۔ گویا اللہ کی پہچان تمہیں عقل کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ سادہ لفظوں میں اللہ کریم کی پہچان کس ملکے کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ عقل کے ذریعے۔ فرمایا عقل کے ذریعے تم اللہ کو پہچان سکتے ہو، جس چیز کا اس نے حکم دیا، جس سے روکا، اس کی پہچان سوائے عقل کے نہیں ہو سکتی، سوائے عقل کے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ، فرمایا بے شک جان لو، بے شک جان لو کہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی جو چیز ہے، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا وہ عقل ہے۔ اللہ کے قریب انسان کو کون سی چیز لے جاتی ہے؟ عقل لے جاتی ہے۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے مزید وضاحت فرمائی اسی حدیث میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَاقِلَ، فرمایا جان لو، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، أَنَّ الْعَاقِلَ، کہ بے شک عقل مند کون ہے، عقل مند کون ہے۔ دیکھیں اب وہی جملے ہیں جو میں نے ابتداً تمہید آپ کو عرض کی ہے کہ دنیا والے نہ جانے کس کو عقل مند کہتے ہیں، جو فراد، دھوکہ دہی، جھوٹ، غلط کاموں میں تجربہ کار ہو، لوگ اس کو عقل مند سمجھتے۔ دیکھو جی اتنے لوگوں کو لوٹ کے اس نے کوٹھی بنائی ہوئی ہے، اتنے لوگوں کو لوٹ کے اتنا بینک بیلنس بنا ہوا ہے، اتنے لوگوں سے دھوکہ دہی کر کے اس نے جناب پلاٹس خریدے ہیں، فلاں فلاں۔ دیکھو یہ لوگوں کی غلط نظریات ہیں، لوگوں کے باطل اور فاسد نظریات ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ سرکار دو جہاں علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے دیکھیں، فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ الْعَاقِلَ، بے شک عقل مند وہ ہے، من اطاع اللہ، من